قربانی کے کتنے حصے کرنے چاہیے؟ یعنی جو گوشت ہے قربانی کا، آپ کا اپنا گوشت ہے، آپ نے پورے جانور کو ذبح کیا، تو اب قربانی کے جانور کے اندر آپ کو جتنا گوشت ملا ہے اس گوشت کو آپ کتنے حصوں میں تقسیم کریں گے؟ فقہ کی بعض کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ آپ خود کھائیں، ایک حصہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں، ایک حصہ آپ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کو کھلائیں۔ لیکن یاد رہے ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس طرح کرنا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ہدایہ میں لکھا ہے کہ 1/3 1/3 صدقہ کرنا یہ مستحب عمل ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے، دیکھیں خود اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، یہ جو قربانی کا گوشت ہے اس میں سے آپ خود کھا سکتے ہیں۔ تو جب انسان خود کھا سکتا ہے تو دوسرے کو کھلا سکتا ہے کہ نہیں کھلا سکتا؟ معلوم ہوا آپ یہ گوشت دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ جب خود کھا سکتے ہیں تو دوسرے مالداروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، غریبوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ غریبوں کو کھلانا تو بالکل سمجھ میں آتا ہے، مالداروں کو اس لیے کھلا سکتے ہیں کہ آپ خود کھا سکتے ہیں اس کو، آپ خود مالدار ہیں۔ جب خود کھا سکتے ہیں تو دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو فریج کے اندر سٹور بھی کر سکتے ہیں، آپ اس گوشت کو سکھا کر جمع بھی کر سکتے ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے تمہیں گوشت کو جمع کرنے سے، گوشت کو روکنے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں، خود بھی کھاؤ اور اس کی ذخیرہ اندوزی بھی کر سکتے ہو۔ اب آپ دیکھ لیں، ایک طرف اللہ نے فرمایا کہ خود کھاؤ، دوسری طرف فرمایا اس کی ذخیرہ اندوزی کرو، اور تیسری طرف فرمایا کہ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ تو 3 باتیں ہو گئی، ایک ہی کہ انسان خود اس میں سے کھائے، ایک حصہ تو آپ کھا جائیں گے، دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کو کھلایا، اور تیسرا حصہ آپ نے ذخیرہ کر لیا، آپ نے اس کو جمع کر لیا۔ اس لیے میں نے ذکر کیا کہ 1/3 1/3 جو ہے صدقہ کرنا یہ مستحب ہے۔ ایک حصہ تو آپ نے ذخیرہ کر لیا ہے، جمع کر لیا ہے، ایک حصہ جو ہے آپ نے تقسیم کر لیا ہے، اور ایک حصہ آپ نے کھا لیا ہے۔ تو جو حصہ آپ نے تقسیم کر لیا ہے وہ 1/3 ہے، اس کا آپ نے صدقہ کر لیا ہے، اس لیے ذکر کیا کہ 1/3 صدقہ کرنا مستحب ہے۔ جو ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 حصے کیے جائے، ایک رشتہ داروں کو دیا جائے، ایک غریبوں کو کھلایا جائے، ایک حصہ آپ خود کھائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو غریبوں کو کھلانا اس کا تو ذکر اللہ نے کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا ہے، خود بھی کھا سکتے ہیں، اللہ نے بھی اس کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ جہاں تک رشتہ داروں کی بات ہے تو کیا اللہ کے رسول نے اور کیا اللہ نے صلہ رحمی کا حکم نہیں دیا؟ آپ خود گوشت کھاتے ہیں، مسکینوں اور محتاجوں کو کھلاتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے، تو کیا صلہ رحمی ہوگی؟ نہیں ہوگی صلہ رحمی۔ اس لیے صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا بھی اس میں سے حصہ رکھ لیں، آپ خود بھی کھائیں، آپ محتاجوں کو بھی کھلائیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے، اگر کوئی شخص سارا کا سارا گوشت خود کھا لیں، اس کو ذخیرہ کر لیں، اس کو ڈی فریزر کے اندر جمع کر لیں، اس کو سکھا کے جمع کر لیں، تو یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ محتاجوں کی بھی مدد کریں، آپ ضرورت مندوں کا بھی خیال کریں۔ ایسے بے شمار لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ جو صرف عید کے عید بڑا گوشت کھاتے ہیں، ان کی توفیق ہی نہیں کہ وہ بڑا گوشت خرید لیں، اور بکرے کا گوشت خریدنا وہ تو غریب آدمی کی پہنچ سے ہی باہر ہے، غریب آدمی نہیں خرید سکتا۔ غریب آدمی بکرے کا گوشت خرید لے، بڑے کا گوشت خرید لے، یہ اس کی پہنچ سے باہر ہے۔ بکرے کا گوشت 1000 روپے کے لگ بھگ تو ہوگا۔ تو غریب آدمی جو ہوتا ہے وہ بڑا گوشت نہیں خرید سکتا ہے، یعنی بڑے جانور کا، بچیے کا گوشت وہ نہیں خرید سکتا، بکرے کا گوشت نہیں خرید سکتا۔ جب آپ نے قربانی کی ہے، آپ ضرورت مندوں کی بھی مدد کریں، آپ محتاجوں کو بھی کھلائیں۔ یہ نہ کرے کہ آپ سارے جو ہے کیا فریج کے اندر جمع کر لیں اور کسی کی جو ہے کیا دیکھ بھال نہ ہو۔ دوسروں کی مدد کرنا یہ ضروری ہے۔ ہاں ایک آدمی نے قربانی کی ہے، اس کے پاس گوشت اچھا خاصا موجود ہے، وافر مقدار میں، آپ اس کو نہیں دیتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔